ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، احمد نورانی کے بھائیوں کو آزاد کرو، آزاد کرو، احمد نورانی کے بھائیوں کو آزاد کرو، آزاد کرو۔ جان ایم جے ٹی وی نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے یہاں پہ صحافیوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو کہ صحافی احمد نورانی کے دو بھائیوں کے اسلام آباد سے اغوا کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ تھانہ نون کے علاقے سے 19 مارچ کو دو بھائیوں کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد 2 دن تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی گئی، اور پھر اس کے بعد جب مقرر ہوئی تو جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے تھانے دار کو طلب کیا تھانہ نون کے، اور ان سے کہا کہ پیر کے دن آپ مکمل رپورٹ پیش کریں، اور آج پیر کا دن آ گیا اور جو مکمل رپورٹ پیش ہوئی اس پہ جسٹس انعام امین منہاس صاحب نے عدم اطمینان کا اظہار کر کے مزید 2 دن کے لیے معاملہ آگے چلا گیا ہے، اور اب کہا گیا ہے کہ آئی جی پولیس کو طلب کیا جائے گا۔ اس سارے عرصے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس معزز جج نے ایک بار بھی تھانہ ایس ایچ او کو حکم نہیں دیا کہ آپ ایف آئی آر کاٹیں، کیونکہ ایک جرم ہوا ہے، اور اب 6 دن ہو گئے ہیں، 2 انسان غائب ہیں اسلام آباد کے شہر سے، وفاقی دارالخلافے سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکے، اور یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے تو نیچے جو 22A کی درخواست ہوتی ہے ماتحت عدلیہ میں، وہاں پہ جانے کی آپشن بھی موجود ہے۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، آپ نے سنیں گے، ابھی بہت سے مقررین بھی اس حوالے سے بات کریں گے، مگر سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ جو والدہ ہیں احمد نورانی کے، ان 2 بھائیوں کی والدہ ہیں، ان کے کچھ جذبات کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ جی، آج دوسری بار آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہیں، تو آپ کو کیا امید یا کیا تاثر ملا ہے کہ ہائی کورٹ کے؟ کسی قسم کی کوئی امید نہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ نیچے کھڑے ہیں اور جو پولیس ہے وہ اوپر بیٹھی ہے، جو حکم دے رہی ہے کہ یہ ہمیں 2 دن دے ہمیں۔ میں نے وہاں رو کے دعائی دی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ وہ پلیز جی میں نے وہ دعائی دی ہے کہ آپ ہمیں آج کا دن دے، آج بلائیں یا کل بلائیں، میرے بچوں کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہائی کورٹ ذمہ دار ہے یا یہ ریاست ذمہ دار ہوگی یا یہ گنڈے جو لے کے گئے ہیں دریندے یہ ہوں گے؟ لیکن وہ انہوں نے کوئی آگے سے جواب نہیں دیا۔ یہ امان بڑی بیچاری کرتی رہی ہیں، بڑی کوشش کی ہے کہ یہ دے دیں، بڑی چیخ کے بولی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کوئی بات سنی اور نہیں کچھ کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ انصاف ہے یا انصاف ملے گا۔ یہ تو یہی ہے کہ یہ جنگل کا بھی قانون مجھے لگتا ہے کہ شرم آنی چاہیے، کیونکہ جنگل میں بھی جا کے نا بندہ سپورٹ ہی اپنی خود کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ لڑ بھی لیتا ہے جو حملہ کرنے آتا ہے۔ یہاں پہ جو حملہ کرنے آتے ہیں نا ان کو ہم نہیں مار سکتے، وہ ہمیں مار سکتے ہیں، یہ ہمارے سپورٹی والے ہیں۔ بہرحال عدلیہ سے بھی بظاہر انصاف نہیں ملا ہے، اور اب عدلیہ کے بعد پھر کہاں جائے؟ برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی لندن پہ بمباری کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے ایڈوائزر سے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، تو ایڈوائزر نے کہا کہ بالکل ہماری عدلیہ آزاد ہے، انصاف کر رہی ہے۔ تو سر ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ پھر برطانیہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ آج کی جو ہائی کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے، سارہ بشیر آپ بہن ہیں ان 2 بھائیوں کی جن کو اغوا کیا گیا ہے، احمد نورانی کی آپ سسٹر ہیں، تو آپ کو کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری پیشی کے موقع پہ تاثر ملا کہ کیا عدالت سے کوئی انصاف ملے گا؟ مجھے ایسے لگا کہ مجھے ہمیشہ سے جو ادارے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف ڈیلے کر رہے ہیں، مطلب انصاف تو شاید یہ کبھی دے ہی نہیں پائے نا، انصاف تو وہ کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں، تو وہ ڈیلے کر رہے تھے۔ پہلے انہوں نے جان بوجھ کے مطلب تب پٹیشن کو سنا جب آگے ویکینڈ آ رہا تھا، تاکہ مطلب آپ کی تکلیف پرولونگ کر رہے ہیں نا وہ، اور اب کیونکہ وہ بہت آرام سے آج بلا سکتے تھے یا کل بلا سکتے تھے، لیکن ان کو پرواہ نہیں تھی۔ تو مطلب میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر ریاست یوں غنڈہ گردی کرے گی اور جو عام شہری ہیں، جو معصوم شہری ہیں، ان کو کوئی لیگل رستہ بھی نہیں دیا جائے گا، مطلب کوئی ریلیف کے لیے کوئی لیگل رستہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ کیا کریں؟ ریاست بتائے وہ کیا کریں۔ اچھا، اظہر جتوئی صاحب نیشنل پریس کلب کے صدر ہیں۔ اظہر جتوئی صاحب، یہ صحافیوں کو تو نشانہ بنانے کی روایات تو تھی اور بڑی غلط روایات تھی، مگر اب بات صحافیوں کے اہل خانہ تک پہنچ گئی ہے، ان کی سٹوریز کے اوپر۔ کیا یہ کون سے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ اور پھر ہم پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آئیں، سرمایہ کاری کریں، یہاں پہ امن ہے، قانون ہے اور بول بالا ہے انصاف کا،
تو یہ صحافیوں کے اہل خانہ کے خلاف جو کارروائی ابھی ہوئی ہے جس نے بھی کی ہے، اس کے بعد آپ بطور صدر نیشنل پریس کلب کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں صحافت کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں صحافت کا تو پہلے سے گلا گھوٹا گیا ہے، آپ کے سامنے ہیں، مختلف آرڈیننس آ رہے ہیں جس کے خلاف ہر روز ہم سڑکوں پر بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے اقدامات کی نہ پہلے سے ہم حمایت کی جا سکتی ہے نہ وہ حمایت کی جائے گی، اور ہم اسی لیے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون اور آئین بنیادی چیز ہے، اسی کے اوپر اسٹیٹ چلتی ہے، اسی کے اوپر ہی سارے اقدامات ہونے چاہیے. اگر اس کے اینٹی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جن لوگوں نے بھی ایسا کوئی کام کیا ہے ان کے خلاف بھی اقدام ہونے چاہیے. بہت شکریہ. ایمان مزاری ایڈوکیٹ، آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ انصاف تو عدالتوں سے ملے گا، اور آپ اسی لیے آپ نے ریٹ درخواست بھی دائر کی ہے، اور اس ریٹ درخواست کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہونے کے بعد ابھی تک جو کچھ بھی ہوا بطور وکیل آپ اس کو اب کیسے دیکھیں؟ بطور وکیل یہ وہی خدشات ہیں. جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو ہم سب کا یہی خدشہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہی اب کوشش نظر آ رہا ہے کہ کامیاب ہو گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مکمل طور پر مینج کر لیا ہے کہ تین دن پہلے کبھی اتنے مسنگ پرسنز کیسز کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کیس میں 3 دن لگے ریٹ درخواست لگنے کے لیے، وہ بھی اعتراضات کے ساتھ. اور اس کے بعد جب یہ پٹیشن لگی تو جمعے کے دن جب جج صاحب نے اسے سنا تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ جی ایس ایچ او صاحب آ جائیں، بلا لیں انہیں. لیکن جب ایس ایچ او صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک پرچہ نہیں درج کیا، اسی وقت کوئی بھی اور جج ہوتا جو باضمیر جج ہوتا وہ کہتا کہ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے. 154 سی آر پی سی کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی ثوابدید نہیں، آپ نے پرچہ کاٹنا ہوگا. تو 6-7 دن ہو گئے، آج کیوں نہیں پرچہ کاٹا گیا؟ اور یہ جو اب دیکھیں ہیبیس کارپس میں جج صاحب کا کام بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے. انہوں نے صرف آرڈر کرنا ہے کہ جو ڈیٹینیو ہے، تو اس کیس میں جو 2 ڈیٹینیوز ہیں انہیں عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کوئی آرڈر نہیں پاس کر سکتا جس پر عمل درآمد نہ ہو سکے. تو کس کے عمل درآمد نہ ہونے سے وہ ڈر رہے ہیں؟ اغواکار، کیا یہ اغواکار کی سہولت کاری کر رہی ہے یہ عدالت؟ تو ابھی آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جتنا عدالت تاخیر کر رہی ہے، یہ جج مناج صاحب جتنا اوائڈ کر رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں سالڈ آرڈر پاس کرنے سے، تو کس قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے ان 2 بھائیوں کی جان کو؟ لیکن ظاہری سی بات ہے، جس سچویشن میں انہیں لے کر گئے، تشدد کرتے ہوئے لے کر گئے، ایک کی ویسے بھی ڈسک کا ایشو ہے جیسے ان کی والدہ نے بھی ذکر کیا، تو آبویسلی جب کوئی ریاستی ٹارچر سیل میں ہوتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. بہت سے کیسز ہوئے ہیں، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی، ان کی فیملی بھی ادھر کھڑی ہوئی ہے. لیکن پوائنٹ از کہ جب کوئی حبس بیجا میں ہے اس سچویشن میں ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی لائف اور لبرٹی کا معاملہ ہے. لیکن اگر آئینی عدالت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس طرح آج ان کا رویہ تھا فیملی کی طرف، ہم اور بھی آپشنز ایکسپلور کریں گے کہ اس سچویشن میں لیگلی ہمارے پاس باقی کیا آپشنز ہیں. اچھا، لیگلی کیا ہائی کورٹ کے سنگل جج کے اس طرح کی کارروائی کے خلاف کیا انٹرا کورٹ اپیل میں بھی جایا جا سکتا ہے؟ ہیبیس کارپس کی پٹیشنز میں آئی سی اے مینٹینیبل نہیں ہوتی، تو آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ جاتے ہیں، لیکن وہ ڈٹرمن ہوگا اگر یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے. اب جو ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج جج صاحب نے کھلی عدالت میں کہہ دیا پولیس کو کہ جی آپ سے میں نے ایک رپورٹ مانگی تھی، آپ یہ مسئلہ کیوں مزید بڑھا رہے ہیں، آپ رپورٹ جمع کرا دیں، ادھر ہی میں ختم کر دیتا ہوں. انہیں لگتا ہے ہم یہ اسے ختم ہونے دیں گے جب تک یہ لوگ بازیاب نہیں ہوتے. بڑے ہی افسوس کی بات ہے. لگتا ہے کہ تھانہ نون لیگ یا نون جو بھی کہیں اس کو، وہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس منہاج صاحب ایک ہی صفحے پہ ہیں، ایک ہی پیج پہ ہیں، اور اسی لیے کسی قسم کی کوئی سالڈ کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی. اسد طور بھی آج کمرہ عدالت میں موجود تھے. اسد طور بڑی ہی ایک سیریس سچویشن ہے جس میں پہلے لوگ عدالتوں میں انصاف کے لیے آتے تھے، ایک امید سے آتے تھے، اور پہلے آرڈرز ہوتے بھی تھے. اور پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس عدالت میں طلب ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بھی طلب ہوئے، وہ پیش بھی ہوئے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایس ایچ او کو طلب کرنا تو درکنار، اب آئی او جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں رپورٹ بنا رہا ہوں، اس کی رپورٹ پہ عدم اطمینان ہوتا ہے اور اس کے خلاف کوئی آرڈر نہیں ہوتا، اور ابھی تک ایف آئی آر بھی نہیں کاٹنے کا آرڈر دیا گیا. تو بطور صحافی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اب اہل خانہ محفوظ ہیں اس سسٹم میں اور اس نظام انصاف میں؟ دیکھیں متی بھائی، کورٹ میں تو جج صاحب ہم بتا رہے ہیں کہ پروسیجر پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کاغذوں کے فائلوں کے صفحے وہ پورے کر رہے ہیں.
लेकिन जहाँ तक हम सहाफ़ियों का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ये अब तक का सबसे खौफनाक प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि अगर आप सहाफ़ियों के अहले खाना को अगवा करने लगे हैं, उनकी स्टोरीज की बुनियाद पर आप अगर हमारे अहले खाना को निशाना बनाएंगे तो फिर क्या बाकी बचा। और उसमें अगर आप देखिए ये तमाम की तमाम रियासत, ये तमाम जो प्रॉक्सी सियासी जमातें हैं, ये प्रॉक्सी जजेस हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस कंसेंट से भर्ती करवाया गया है कि आप कुछ नहीं करेंगे, और वो उस दी गई कंसेंट पर पूरा उतर रहे हैं। इसके बाद अब कोई फोरम नहीं बचा दाद रसी का। हम सहाफ़ी जने छोड़ें, इस मुल्क की आवाम के लिए कोई दाद रसी का फोरम नहीं है। अदालत तबाह करके मीडिया का गला घूंट के अब ये पैगाम दे दिया गया है कि अब इस मुल्क में सिर्फ एक ही राज है, और वो एक इदारे और एक शख्स का राज है। ना इधर विल ऑफ पीपल है, ना कोई रिपोर्टिंग है, ना कोई अदलिया है, कुछ नहीं है। और जो इस असूल को तोड़ने की कोशिश करेगा, सिर्फ वो नहीं, उसके अहले खाना को भी ये लोग उठाएंगे। अच्छा, हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बजाय इसके कि जो लापता 2 इंसान हैं, सहाफ़ी के 2 सगे भाई हैं, उनके बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएं, कोशिश करें, वो अहमद नूरानी की स्टोरियों में कीड़े निकाल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। इन सहाफ़ियों के इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? ये गिद्धे हैं जो मुर्दार नोच रही हैं अहमद नूरानी का। एक ऐसे वक्त में जब एक सहाफ़ी के अहले खाना उठाए गए, आप कहें कि स्टोरी में हमें कोई इशू है भी, हम स्टोरी पर बाद में बात करेंगे, पहले तुमने बच्चे उठाए कैसे, इस पर बात करें कि हाउ डेयर तुम हमारे घरों में घुसे, हाउ डेयर तुमने हमारे बच्चे उठाए। ये वहां पर बैठ के पैगाम रसानी कर रहे हैं, अहमद नूरानी की वालदा के पास जाके कह रहे हैं कि आपके बच्चे ने वो स्टोरी क्यों की। ये अब मैसेंजर रह गया, ये गिद्धे हैं। इनको सहाफ़ी कहना, मुझे शर्म आ रही है इनको सहाफ़ी मानते हुए। अब तो ये जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी हम कहते थे, अब तो इनके सहाफ़ी कहलाने का लायक नहीं है। चले ठीक।